اللہ نے صرف قرآن نازل نہیں فرمایا، کیونکہ وہ دلیل دیتے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، لہذا رب نے قرآن نازل کیا، ہم صرف قرآن کی مانیں۔ پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے، رب نے صرف قرآن نازل نہیں فرمایا، حدیث بھی منزل من اللہ ہے، حدیث بھی کیا ہے؟ منزل من اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ النساء کے اندر فرما دیا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آیت نمبر 113 سورہ النساء، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، کتاب اور حکمت۔ اس حکمت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قرآن بھی نازل کیا ہے، سنت بھی نازل کی ہے۔ آپ نے اپنی ذاتی آراء نہیں لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، اللہ کی وحی ہوتی ہے آپ پہ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت تمہیں سکھائے، مقصد یہی ہے پیغمبر کے آنے کا، بعثت کا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو جو مخاطب کر کے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 34 میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کرو اس چیز کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کیا پڑھی جاتی ہے نبی کے گھر میں؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمہ، اور حکمت میں سے۔ کون سی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر میں پڑھی جاتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل آتے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، سورہ قیامہ ہے، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 17۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ جلدی جلدی پڑھ لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن مجید کو جمع کرنا یعنی آپ سے یہ ختم نہیں ہوگا، خطا نہیں ہوگی، مسنگ نہیں ہوگی، اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں، یعنی جبریل آ کے پڑھ لیں، اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ نازل تو اللہ نے کیا، تو پھر آپ اس کے بعد پڑھیں گے۔ ثُمَّ، پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کی تفسیر، اس کی تشریح اور اس کی توضیح، تبیین جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ اب اللہ نے قرآن نازل کیا، پیغمبر کائنات کو جو اللہ نے سکھلایا کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، ایسے کرنا ہے، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن کا بیان ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی قرآن کا انکار کرنے سے بندہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور وہی صرف وہی ہے، باقی وہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے فرعون غرق ہوا ہے کہ تبھی موت مرا ہے؟ غرق ہوا ہے، اللہ کے عذاب میں گرفت میں آیا، نافرمان تھا، کافر تھا۔ تو رات اس وقت نازل ہوئی تھی، تو رات کے نزول سے پہلے ہی غرق ہو گیا۔ نزول تو رات سے پہلے جس چیز کا انکار کیا فرعون نے وہ کیا تھی؟ حدیث موسیٰ۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس حدیث موسیٰ آئی ہے؟ جب وہ فرعون کے پاس گئے تھے، فرعون نے انکار بھی کر دیا رب کے پیغام کا۔ اس وقت تک تورات کو طور سے موسیٰ علیہ السلام لینے کے لیے گئے، نزول تورات اور نزول کتاب سے پہلے وحی الہی جو موسیٰ علیہ السلام کو حدیث موسیٰ کی شکل میں اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کے انکار پر وہ فرعون غرق ہوتا ہے، کافر ٹھہرتا ہے۔ جو حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکاری ہے وہ مسلمان ہو سکتا؟ وہ کہتا ہے قرآن کا انکار نہیں کرتا۔ قرآن کا انکار کہاں نہیں کرتا؟ قرآن کے اندر کتنی آیات کا انکار کرتا ہے۔